میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہتی ہوں جو کہ میں نے کہیں نہیں پڑھی، اور میرا خیال ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. یہ بھی ہماری پیاری اردو کانفرنس والوں کی مہربانی ہے کہ یہ موقع فراہم کیا عرفان مرتضیٰ اور مونا صاحب نے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نئی نئی چیزیں لائے ہیں. یوں تو ہندوستانی دوستوں سے زندگی میں کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی رہتی ہے، مگر کسی کی ایوارڈ تقریب میں شرکت کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے. لندن میں منگل منانا بہت اچھا لگ رہا ہے. ایوارڈ پانے والوں کو بہت مبارک ہو. ان کے مہان لکھاریوں کے کام نے یہ شام سجائی اور یوں ہمارے مل بیٹھنے کا سامان پیدا کیا. مجھے خود کو یہاں پا کر خوشی تو ہو رہی ہے، مگر دل کو ایک ہلکا سا ملال بھی ہے. ایک حسرت ہے جو دل میں جنم لے رہی ہے کہ کاش میں بھی ان کتابوں کے چمکیلے شبدوں کو پڑھ سکتی جن پر آج یہ سمان دیا گیا ہے. دیکھ سکتی کہ ان کے خیالوں کے پنچھی جب آسمان کی بلندیوں تک پرواز کرتے ہیں تو کیسے دکھائی دیتے ہیں. ان کے گیان سے کچھ موتی جھولی میں بھر کے اپنے ذہن میں اجالا کر سکتی، مگر افسوس کہ مجھے تو ہندی پڑھنی نہیں آتی اور آپ اردو میں نہیں لکھتے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی ایک دوسرے کی بات آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم دل کی زبان میں بات کرتے ہیں. بول چال کے اعتبار سے ہندی اور اردو دوپٹہ بدل بہنے ہیں. بھائی اس لیے نہیں کہوں گی کہ بھائی مرد ہوتے ہیں اور مرد لڑتے ہیں، اور آج یہاں لڑائی کی بات نہیں ہوگی، صرف محبت اور دوستی کا ذکر چھڑے گا. ہمیں ایک دوسرے سے کٹ جانے کی وجہ سے کئی صدمے پہنچے. ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ادب سے شناسا نہیں رہے. میرے نزدیک ادب سے ناشناسائی زندگی سے ناشناسائی کے برابر ہوتی ہے. ادب کا بھنورا زندگی کے پھول سے ہی رس لیتا ہے اور زندگی کی منظر کشی کرتے ہوئے وقت کو ڈاکیومنٹ کرنے کا اہم کام سر انجام دیتا ہے. ادب سے بڑی کوئی سچائی نہیں. ادب آزاد ہوتا ہے، وہ کسی تعصب اور حد بندی کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کا اپنا ضمیر اپنی روح ہوتی ہے. نہیں مانتا کیونکہ اس کا اپنا ضمیر اپنی روح ہوتی ہے جو منمانی کرتی ہے. سچا لیکھک دل کی زمین میں درد گونتا ہے، کاغذ کو اپنے بھیتر کا بھید بتاتا ہے تو پڑھنے والوں کے ذہن میں روشنی کے پھول کھل اٹھتے ہیں اور جیون میں جاگرتی کی خوشبو پھیل جاتی ہے. لیکھک سماج کا ایک اہم فرد ہوتا ہے کیونکہ وہ گزرے ہوئے کل، گزرتے ہوئے آج اور آج والی صبح کی کہانیاں لکھتا ہے تاکہ پچھلی پیڑھی کا تجربہ ضائع نہ ہو اور آنے والی پیڑھی اس سے کچھ سیکھ سکے. وہ ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہے جس میں بوڑھوں کے ماضی اور جوانوں کے مستقبل ضائع نہیں ہوتے. اس کا ایسے خواب دیکھنا ضروری ہے، ورنہ شعر و نغمہ راکھ بن جائیں، کہانیاں پتھرا کر رہ جائیں، ساگر خشک ہو جائیں اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ دیں. ہم آپ ایک انوکھے بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ، تہذیب اور روایات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہم ایک ہی دھرتی ماں کے بچے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگتے ہی رہیں گے. ہمارے لوک آچار ایک، زندگیاں ایک سی اور جنم لینے والی کہانیاں بھی ایک دوسرے کی پرچھائیاں ہیں. جب ہماری کہانی اتنی ملتی جلتی ہے تو پھر بھلا ہم آپس میں کیوں نہ ملے جلے. ملیں گے نہیں تو غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی، اجنبیت کی دیواریں کیسے گریں گی، اور اگر دل صاف نہ ہوئے تو ستم کی رسمیں جاری رہیں گی اور آنے والا وقت ہماری ہنسی اڑائے گا. ہماری سانجھ کی تاریخ بہت پرانی ہے. ہماری عادات، مزاج، پہناوے، کھانے، دکھ سکھ، سچائیاں ایک سی ہیں. ہمارا ادب زمین کی خوشبو سے مہکتا ہے کیونکہ ہم کہانی کہتے ہیں ٹھاکروں، وڈیروں، طاقتوروں کے ظلم کی، جو وہ پسے ہوئے طبقے پر صدیوں سے ڈھاتے چلے آ رہے ہیں. ہم قصہ سناتے ہیں ہیر کی جھانجھر کی چھن چھن کا، جسے سن کر رانجھے کی مرلی اور سریلی ہو جاتی ہے. ہم داستان بیان کرتے ہیں شہر کے ورکنگ مڈل کلاس لوگوں کی، جو محنتوں، محبتوں اور مجبوریوں کی بھول بھلیوں میں چوہوں کی طرح اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں. ہماری کلچر میں کہانی سننے اور کہنے کی بڑی پرانی روایت موجود ہے.
ہماری نانی دادیاں گرمیوں کی راتوں میں ہمیں سندر کہانیاں سنا کر سلایا کرتی تھیں، تو آنگن میں بچھے سفید بچھونوں پر لیٹ کر ہم چاند کی نیلی ٹھنڈی چاندنی میں بھیگی کہانیاں سنتے سنتے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے تھے۔ پریوں، جنوں، راجوں، راجکماروں، راجکماریوں، بونوں اور غریب لکڑہاروں کے بارے میں سنی ہوئی رومانوی کہانیوں سے ہمارا تصور زرخیز ہوا۔ اس میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور میڈیا کے اس دیوانے دور میں آج بھی ہم کہانی کی محبت سے بندھے اور شہر میں قید آپ بیتی اور جگ بیتی لکھ رہے ہیں، تاکہ اپنے اندر کے انسان کو دریافت کر سکیں اور اسے کھو جانے سے بچا سکیں۔ کہانی کہنا ایک برتر فن ہے۔ تمام الہامی کتابوں میں ماضی کے قصے کہانی کی ہی ایک صورت ہے، اور ان کہانیوں کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہیں۔ رامائن اور مہا بھارت دنیا کے ادب میں ایک معجزے سے کم نہیں۔ ہندو پاکستان کے ساہتیہ ادب میں صوفی سنتوں یعنی مسٹکس کا چھوڑا ہوا شعر اور نثر کا بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ تلسی داس، کالی داس، سنت گیانیشور، گرو نانک، میرا بائی، بھگت کبیر، امیر خسرو، بلے شاہ اور مادھو لال حسین، بٹائی وغیرہ کا کلام آج بھی پڑھیں تو تر و تازہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فوک وزڈم، انسانی حقوق، عورتوں کے مسائل اور سوشل جسٹس کا پیغام ملتا ہے۔ صوفی کا لٹریچر بہت پروگریسو تھا، کیونکہ صوفی کا مذہب مذہب انسانیت تھا۔ صوفی انسان دوست تھے، اس لیے خدا کے نزدیک تھے، اور وہ یہ راز جانتے تھے کہ انسان کا دل ہی خدا کا گھر ہوتا ہے۔ لاہور واگا بارڈر کی تقسیم لائن پر 6-7 فٹ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو دونوں ملکوں کا ہے اور نہیں بھی۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک روز لتا جی اور نور جہاں نے آپس میں ملاقات کرنے کا پروگرام بنایا۔ وقت طے کرنے کے بعد نور جہاں جی نے لتا جی کی فرمائش پر اپنے ہاتھوں سے گوشت پکائے، گوشت تو ہم کھاتے ہیں نا، اور دونوں بہنیں گارڈز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زمین کے اس ٹکڑے پر ملنے آئیں جس پر خون کا کوئی چھینٹا نہ تھا۔ لیکھک برادری سے بھی اکثر خاص موقعوں پر انڈو پاک کے انٹلیکچوئلز اور فنکار آ کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسے خواب سمے میں جیتی ہوں جب آپ ہم بے دھڑک ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے جلنے کے لیے آ جا سکیں گے، کیونکہ راوی میری بہن ہے تو گنگا میری ماں ہے۔ ہمالیہ کی وادی میں میرا بھائی شوالک رہتا ہے اور جہلم کے دینے میں گلزار جنم لیتا ہے۔ شاہ جہاں کا تاج محل، کوہ نور کی نیلاہٹیں، ملکہ نور جہاں کے ہاتھوں سے چھوٹتے ہوئے کبوتر، امیر خسرو۔ میں بھی ایک ایسے خواب سمے میں جیتی ہوں جب آپ ہم بے دھڑک ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے جلنے کے لیے آ جا سکیں گے، کیونکہ راوی میری بہن ہے تو گنگا میری ماں ہے۔ ہمالیہ کی وادی میں میرا بھائی شوالک رہتا ہے اور جہلم کے دینے میں گلزار جنم لیتا ہے۔ شاہ جہاں کا تاج محل، کوہ نور کی نیلاہٹیں، ملکہ نور جہاں کے ہاتھوں سے چھوٹتے ہوئے کبوتر، امیر خسرو کی بندشیں، غالب کی غزل، میر کا درد، اقبال کا فلسفہ خودی اور فیض کی پہلی سی محبت، میں یہ سب بھیٹ کرنا چاہتی ہوں آج کی اس بکھرتی بگڑتی دنیا کے انت شامیانے تلے، امن کے نام پر، دوستی اور چین کی زندگی کے نام پر، کیونکہ سکون اور امن سے زیادہ اس سمے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بارش سرحد کے اس پار ہو یا اس پار، دونوں ہی طرف سوکھی دھرتی پر اگنے والے اناج کے دانے پھوٹنے لگتے ہیں تو بھوکے پیٹوں والے بچے ڈھول کی دیوانی تھاپ پر ناچ اٹھتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی جانی دھیانی ہستی نہیں ہوں، میں تو بس ایک عورت، ایک ماں ہوں جو کانچ کے جگنوں جیسی نازک چھوٹی موٹی کہانیاں لکھنے کا ہنر سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ بچوں کو ویسی ہی معصوم دھنک رنگ کہانیوں کا ورثہ دے دیا جائے جو مجھے تھمایا گیا تھا، اور بچے ایٹم بم جیسے بدصورت کھلونوں کے خواب سے کبھی نہ ڈر سکیں۔ میں ساحل پر کھڑی امن کے جزیرے کی طرف بہتے پانیوں میں دوستی کے پھول بہا رہی ہوں۔
اس جزیرے پر اب ویرانی کے سوا کوئی نہیں رہتا، مگر ایک خوبصورت شعر سنیے افتخار نسیم کا. پھول بھیجے ہیں جزیروں کی طرف لہروں کے ہاتھ، پھول بھیجے ہیں جزیروں کی طرف لہروں کے ہاتھ، کوئی ہو شاید وہاں پر بھی جہاں کوئی نہ ہو. بہت بہت شکریہ. امید ہے امن کا یہ پیغام دور دور تک پہنچے گا اور ہم اپنے برصغیر میں محبت اور پیار اور دوستی سے آئندہ زندگی گزار سکیں.